رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا، اس وقت 67-68 کی بات کر رہا ہوں، سیر کے لیے گئے تھے۔ میرے ایک ہمنام اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے، انہوں نے دعوت دی تھی، آؤ میں یہاں ہوں، سیر کرا دوں۔ ڈھاکہ اور مختلف جگہیں، چٹاگانگ، چوٹوگرام جسے کہتے ہیں، وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے، وہ اب امریکہ جا چکے ہیں، وہیں کیا بات ہو گئے، پہنچی وہیں ایک خاص جہاں کا خبیر تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت طیش آیا تھا۔ جملہ سنیے، انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ۔ انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا، بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے، بس۔ آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ، اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے، اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہلے لگے رہے اپنے دھندوں میں، کاروبار میں، اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی، الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا، مدھم پڑ گیا ہے، ٹمٹما رہا ہے، لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی، ہندوستان کی، جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں، اور مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل، حال میں نہیں، کچھ نہیں۔ We have been cut to size۔ اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا، وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اول تو چین آپ کو بھاس ڈالے گا نہیں، ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی، وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر بہت زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے، دونوں طرف سے، اب آپ شکنجے میں، وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے، کرزئی کے بیانات سنیے، یہ کون اس ماسٹرز وائس ہے، وہ یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بش کی بات ہے۔ بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کرنی تھی، کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم ذکی صاحب کا، جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا، لکھ کے رکھ لو، ان قریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے۔ اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا، یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے، یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کے پاکستان میں اختیارات معجزہ تھا، اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا، تو
اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے، تاتاریوں کی تعریف جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے، اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا، چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. دیکھیے ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شودروں کا نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کر لی. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے. پاکستان کدھر جا رہا میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے مستحق